الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے پورے خضوع قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اہل محبت کی محفل ہے اور ہم سب اپنی محبتوں کا نذرانہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہماری محبتوں کو، عقیدتوں کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ جو رشتہ ہمارے نبی سے قلبی اور حبی اور عشقی ہے، اللہ پاک یہ ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک قائم و دائم رکھے اور صرف ہم میں ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں میں جاری رکھے۔ میری عادت ہے اور سچ کہوں تو عادت کیا ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ جب تک یہ زبان، یہ دل، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت یعنی نعت نہیں پیش کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نعت کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو، ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین باطن میں میرا دل و جان، باطن میں میرا دل و جان، نام نبی پھر نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، اللہ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حال اگر کچھ اپنا سنایا، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا،
حال اگر کچھ اپنا سنا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات پہ خوش ہوں. میں اپنے حالات پہ خوش ہوں. مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. میں اپنے حالات پہ خوش ہوں. مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ایک بار اور جی لگا کے ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں. نعرے تکبیر، شہزادہ اشرفیت زندہ باد. فیضان مخدوم و رضا. سبحان اللہ. حضرات آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک خانقاہی آدمی ہوں اور اپنا تو بس ایک ہی کام ہے. یہی صبح ہے یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. واشکرنی ولا تکفرون. تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو. ہم سب کا رب ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو. مطالبہ ہے رب کا، ڈیمانڈ ہے رب کی ہم سب سے کہ ہر نعمت جو ہم نے تم کو دی ہے ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو جب رب کی ڈیمانڈ ہے تو شکر تو ادا کرنا ہی ہوگا نا سر. تو اب شکر ادا کرنا ہے رب کا ہر نعمت کے بدلے میں. تو بیسک نیڈ یہ ہے، فرسٹ نیڈ یہ ہے کہ جانا جائے، پہلے سمجھا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے. جب تک کہ شکر کو ادا کرنے کا آپ کو طریقہ نہیں معلوم ہوگا
تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو پہلی ضرورت یہ ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو اب شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ جب تک شکر کو ادا کرنے کا آپ کو طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو شکر ادا کیسے کریں گے؟ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے. شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور ہمارے آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے کسی پر، تو وہ اس کے بدلے اس کا شکر ادا کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کوئی نعمت کوئی کسی کو دیتا ہے، احسان کرتا ہے، تو وہ اس کے بدلے جب اس کی تعریف کر دیتا ہے شکر ادا ہو جاتا ہے. آپ بڑے سخی ہو، بڑے دیالو ہو، بڑے دیاوان ہو، بڑے اچھے انسان ہو، یہ ورڈز استعمال کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے. تو پتا چلا کہ تعریف کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے. فرسٹ. دوسرا طریقہ، کوئی کسی کو کچھ دے، احسان کرے، وہ اس احسان کے بدلے جب اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، تعظیم کر لیتا ہے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. تو پتا چلا کہ دوسرا طریقہ شکر کو ادا کرنے کا کیا ہے؟ رسپیکٹ، تعظیم. تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے. تیسرا طریقہ، جب کوئی کسی پر احسان کرے، اس احسان کے بدلے وہ اس کی سیوا، خدمت کر دیتا ہے. آپ نے مجھ پر احسان کیا، اس کے بدلے میں نے آپ کی کچھ خدمت کر دی، آپ کا کچھ کام کر دیا، شکر ادا ہو گیا. تو پتا چلا کہ شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے. تعریف کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے، اور خدمت کر دینے سے شکر ادا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری ساری نعمتیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو شکر کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو تو معلوم ہو گیا، لیکن ایک دوسری بڑی ضرورت اور بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو اب ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسری بیسک ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کتنی، نعمت ہے کون کون سی. جب تک کہ ساری نعمتوں کو جانو گے نہیں، ساری نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کرو گے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو بولیے، دوسری ضرورت ہے کہ یہ نعمتوں کو جانا جائے، تبھی تو ہر نعمت کا شکر ادا کرو گے. گن پاؤ گے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو؟ گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اس نے کسی سے ایڈوائس نہیں لی، مشورہ نہیں لیا. ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا جائے گا؟ جو چاہا کیا، فاعل لما یرید، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالا، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ہوائیں بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالے، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا سمندر بنا ڈالا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا. جو چاہا کیا، اور کسی سے مشورہ نہیں لیا. لیکن پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟
کیا کرتے؟ ارے ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے اور کیا کرتے سارے؟ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا. اگر تمہیں بھی کسی گلی کا پھرنے والا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے. لیکن میرے پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا تو ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات انسان بنایا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ کن کن نعمتوں کو؟ انسان بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم. انسان بنایا تو پیارے دنیا میں انسان بھی کئی طرح کے، کافر ہے، مرتد ہے، گمراہ ہے، موحد ہے. انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم. انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم. مومن بنایا تو مومن بھی پیارے وہ بھی مومن تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے وفادار امتی تھے، مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے جو وفادار امتی تھے مومن تھے. حضرت سلیمان کے جو وفادار امتی تھے مومن تھے. حضرت نوح کے جو وفادار امتی تھے مومن تھے. حضرت زکریا کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت صالح کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت موسیٰ کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت ایوب کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یعقوب کے جو امتی وفادار تھے مومن تھے. وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کے زمانے میں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے، اور ڈیمانڈ ہے رب کی کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور جب تک ہر نعمت کو آپ گنو گے نہیں تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو؟ محبوب کے زمانے میں بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا. تو پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پر پتھر پھینک رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ بن رہے تھے. لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار بنایا، محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. ذرا غور تو کرو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ بولتے جائیے، اللہ کا نام لیں گے ذکر بھی ہوتا جائے گا. یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. سنتے ہوئے کان کس نے دی؟ اللہ نے. بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ اللہ نے. بولتے ہوئے ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ نے. چلتے ہوئے قدم کس نے دیا؟ اللہ نے. دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ اللہ نے. سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ زندگی کس نے دی؟ یہ وجود کس نے بخشا؟ یہ متاع زندگی کس نے عطا کی؟ اللہ نے. اب کوئی یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں تو آپ نے گنا دی، باقی جو بچی ہے ہم سب گن لیں گے.
ارے نادان کیا گن سکے گا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو؟ ساری نعمتوں کو چھوڑ ایک نعمت گن کر بتا دے. ایک نعمت، ساری نعمتوں کو چھوڑ دے، صرف ایک نعمت کو گن کر بتا دے. یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ یہ اندر آتی ہے رب کا احسان، ایک نعمت. اور اندر جا کر اگر باہر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر باہر آتی ہے رب کا احسان، دوسری نعمت. ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ ان آتی جاتی سانسوں کو ہی گن کے بتا دے. اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے کہ میں 1000 دانے تسبیح لے کر بیٹھوں گا، ہر سانس کو گن لوں گا. ارے بیوقوف جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے. تو جب ہر نعمت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اور اسلام سے پوچھے، اے اسلام، رب کا مطالبہ ہے ہم سے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے تو اب شکر کیسے ادا کریں؟ جب اسلام سے پوچھو گے تو اسلام یہی بولتا ہوا نظر آئے گا، ارے ذرا غور تو کر، اللہ نے دیکھتی ہوئی آنکھیں دی، یہ کتنی عظیم نعمت ہے. سنتے ہوئے کان دیے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے. تیرے سائڈ سے یہ سب کتنی عظیم نعمت ہے. یہ بولتی ہوئی زبان دی، کتنی عظیم نعمت ہے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیے، کتنی عظیم نعمت ہے. ارے یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے. یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے. سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے. کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے. کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے. تو اسلام بولے گا کہ دیکھ یہ سب کتنی عظیم نعمت ہے. دیا کس نے؟ اللہ نے. ذرا غور تو کر، عظیم نعمتیں دے دی. آنکھ جیسی عظیم نعمت دے دی، زبان جیسی عظیم نعمت دے دی، یہ دماغ جیسا عظیم نعمت دے دیا، آتی جاتی سانسیں دے دی، سب کچھ عظیم نعمت دیا. احسان جتایا کیا؟ کہیں کہا کیا رب نے کہ ہم نے تجھے دیکھتی آنکھیں دی، میرا احسان ہے. سنتے ہوئے کان دیے، میرا احسان ہے. بولتی ہوئی زبان دی، میرا احسان ہے. یہ سب عظیم نعمت ہے. دیا کس نے؟ رب نے. احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا. اسلام بولا یہی سوچ کہ ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت، یہ ساری نعمت دے دی، احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت، فقط ایک نعمت، اونلی ون نعمت، وہ جب دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا. ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، احسان جتا کر بھیجا. تو پیارے کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ سب نعمت صرف نعمت ہے، اور وہ نعمت جو رب احسان جتا کر دے وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے. تو تم ساری نعمتوں کو گن گن کر رب